شاید اگر علامہ طباطبائی قوم نہ آتے تو ایک خلا رہ جاتی جو کبھی پر نہیں ہو سکتی تھی۔ حوضے میں یہاں زیادہ تر لوگ نقلی بحثیں پڑھ رہے تھے۔ زیادہ تر افراد فلسفے اور عقلی مسائل میں کام نہیں کر رہے تھے۔ فلسفہ اور عرفان حوضے میں یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو بہت کم تھا۔ لفظ معقول کی اصطلاح حوضے میں بہت بڑی تاثیر رکھتی تھی، بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کہا جاتا تھا کہ فلانی معقولات میں چلا گیا ہے یا اتنا صغرا کبرا نہ کرو۔ طلبہ فقہ و اصول کو لازمی تصور کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی معلومات نہ تھیں۔ علامہ طباطبائی آئے اور انہوں نے حوضے میں عقلی مکتب کو رونق بخشی۔ ان کی عمدہ ترین آزاد فکر کا اظہار ان 6 جلدوں میں ہے جو انہوں نے علامہ مجلسی کی بہار الانوار پر حاشیہ لکھا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انہیں اس کام سے روک دیا گیا اور بالآخر علامہ کو نقصان ہوا۔ جب آخوندی بہار الانوار چھپوا رہے تھے وہی قدیم طرز اشاعت، بہت سے الفاظ نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ لائے اور اس کو چھاپ رہے تھے۔ ہم نے ان سے تقاضا کیا کہ بعض احادیث میں حاشیہ لگائیں۔ آخوندی علامہ طباطبائی کے پاس آئے اور تقاضا کیا کہ بہار پر حاشیہ لکھیں۔ علامہ نے قبول کر لیا۔ 6 جلد تک شور اٹھا، علامہ نے حاشیے سے ہاتھ روک لیا۔ یہ ایک داستان ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت غم انگیز ہے۔ جو حاشیہ علامہ طباطبائی نے بہار پر لکھا ہے وہ اس حدیث پر ہے کہ جس پر علامہ مجلسی نے معنی لکھے ہیں، لیکن علامہ کی نظر میں اس نے صحیح معنی نہیں لکھے۔ واضح ہے جو لوگ عقلی مکتب سے خوف زدہ ہیں انہوں نے علامہ طباطبائی کے خلاف تحریک اٹھائی۔ یا ہر باب کے بعد علامہ مجلسی نے مختصر گفتگو لکھی ہے، اس میں بعض باتیں اشتباہ تھیں، لہٰذا علامہ نے اس کا جواب دیا۔ نجف سے آواز بلند ہونے لگی کہ علامہ مجلسی کی توہین ہو رہی ہے، جبکہ اس میں کوئی توہین نہیں تھی بلکہ ایک جگہ رائے کو رکھ کوئی دیا۔ نقل کا مخالف نہیں تھا، جو نقل حجت تھی اسے حجت ہی سمجھا جاتا تھا، اور جہاں نقل حجت نہ تھی اسے حجت نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت کچھ لوگ بہانے کی تلاش میں تھے، انہوں نے علامہ طباطبائی کی مخالفت شروع کر دی۔ بحث اس میں ہے کہ جو لوگ علامہ طباطبائی پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عقل حجت نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل عقل ہے۔ علامہ نے ایک دن رفقا میں سے ایک سے کہا، نجف سے ہمارے گھر خطوط یوں آ رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو۔ نجف کے مشائخ، علماء اور مقدس افراد مسلسل علامہ پر اعتراض کر رہے تھے۔ علامہ طباطبائی خود بھی نقلیین میں سے پہلے درجے پر تھے۔ ایسی فضا بن گئی تھی کہ علامہ چند دنوں کے لیے زنجان اپنے ایک دوست کے گھر چلے گئے۔ علامہ اس قدر افسوس اور اذیت میں تھے کہ انہوں نے دروس کی تعطیل کر دی اور خود یہاں سے چلے گئے۔
اس کے بعد جناب آخوندی پر اتنا دباؤ ڈالا کہ آخوندی نے علامہ طباطبائی سے کہا، آقا آپ اجازت دیں جو حاشیہ آپ لکھ رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں یہ اختیار ہو کہ جہاں ہم مناسب سمجھیں وہاں سے حذف کر دیں۔ علامہ نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میرا کسی سے مذاق نہیں ہے، میں جہاں حاشیہ لکھ رہا ہوں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہاں وہ مطلب لکھوں۔ جو کچھ میں لکھوں گا اگر اس میں سے ایک واو بھی کم کی گئی تو میں رضایت نہیں دوں گا، آپ کی مرضی ہے شائع کریں یا نہ کریں۔ ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور جناب آخوند کے لیے بھی نجف سے اور دوسری جگہوں سے دباؤ میں اضافہ ہو گیا، تو انہوں نے اشاعت کا سلسلہ روک دیا اور علامہ نے بھی تحریر کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اگر علامہ کو حاشیہ لکھنے کی اجازت دی جاتی، فضا سازگار ہو جاتی اور علامہ حاشیے کو مکمل کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ اہل علم کے حق میں ایک بہت بڑی خدمت ہوتی، خود علامہ مجلسی کے لیے بھی بہت بڑی خدمت ہوتی، بہار الانوار کے لیے خدمت ہوتی۔ بہار الانوار کے مقدمے میں علامہ کہتے ہیں، میری طرف سے اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ان احادیث میں سے کون سی صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے۔ اگر علامہ طباطبائی حاشیہ لکھتے تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی۔ علامہ کی جنہوں نے مخالفت کی حقیقت میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ گراں قدر استاد علامہ دامت بقا نے چند سال پہلے ایک انجمن بحث و انتقاد فلسفی تشکیل دی جس میں بعض فضلہ شامل تھے۔ انہوں نے اپنے شبانہ جلسات کو بھی لکھا ہے کہ البتہ یہ شبانہ جلسات مخفی ہوا کرتے تھے، یعنی عمومی نہیں تھے۔ ان جلسات میں شرکت کرنے والوں کی تعداد انگشت شمار تھی۔ ہفتے میں 2 شب دوستوں کے گھر میں محفل درس طے تھی، مدرسے کا انتخاب نہ کیا گیا تھا اور یہ درس مختلف گھروں میں چلتا رہتا تھا۔ 2.5 سال پہلے اس انجمن نے طے کیا کہ معظم لا ہفتے کے دوران مقالات آمادہ کریں گے اور انجمن کے جلسے میں جو کہ ہفتے میں 2 شب کے لیے مخصوص کیے وہاں پڑھے جائیں گے اور اس پر جس کسی کا جو بھی نظریہ یا رائے ہوگی بیان کریں گے۔ آج بھی اس انجمن کے اجلاس ہوا کرتے ہیں۔ اب تک ان کی طرف سے 14 فلسفی مقالات تحریر کیے جا چکے ہیں۔ استاد شہید مرتضی مطہری۔ بعض موضوعات کو منتخب کیا جاتا اور اس پر یہ لوگ اعتراضات اور سوال کیا کرتے تھے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے وہاں بیان کیا کرتے تھے۔ اس محفل میں بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی تعصب کے مطالب کو بیان کرتے کسی کا کوئی لحاظ بھی نہ کیا جاتا۔ کئی سال تک یہ پربار محفل جاری رہی، اس کے کئی دورے مکمل ہم نے وہاں بہت کچھ پڑھا۔ توحید بہار کا ایک دورہ، معاد بہار، معاد اسفار، تمہید القواعد ابن کوکب، برہان، شفا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھا۔ وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں بولتا ہوں اور آپ سنتے رہیں۔ خطیب کے عنوان سے بات نہیں کرتے تھے، فقیہ کے عنوان سے بات نہیں کرتے تھے، مگر یہ کہ فقہ کا میدان ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کئی مرتبہ فقہی مسائل کے موقع پر آسانی سے آگے بڑھ جاتے اور کہتے ما باء کفایہ ہے، یعنی اسی پر اکتفا کریں۔ ہمیشہ گفتگو کے قائل تھے، ہم سے چاہتے تھے کہ ہم فکر کریں۔ اگر نہیں معلوم ہوتا کہ ہم ان کی بات کو احترام یا تعبد کی بنیاد پر قبول کر رہے ہیں تو ان کو بہت برا محسوس ہوتا۔ یہ چیز ان سے کوسوں دور تھی کہ وہ چاہیں کہ میں بولتا رہوں اور دوسرے سنتے رہیں۔ مخالفین کے مقابلے میں اس قدر تحمل اور برداشت رکھتے تھے کہ حتیٰ ان کی بیہودہ باتیں بھی سن لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ نجف میں بھی تبدیلی دکھائی دینے لگی۔ بعض نے فلسفہ اور عرفان کے موضوع پر درس دینا شروع کر دیا۔
ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا، صرف فقہ اور اصول ہی زیر بحث رہتے تھے، حتیٰ کہ تفسیر قرآن بھی بہت کم تھی۔ اخون خراسانی کے زمانے میں 1000 شاگرد ان کے اصول کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے، لیکن یہی اخون خراسانی یا کوئی استاد تفسیر کے موضوع پر ایک بھی درس نہ دیا کرتے تھے کہ جس میں 1000 لوگ شرکت کریں، اس لیے کہ زیادہ توجہ فقہ و اصول کی طرف تھی۔ آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا تھا کہ قبلہ آپ تفسیر کا درس کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے جواب دیا بعض لوگ اس کے مخالف ہیں۔ پوچھا گیا تو پھر کیوں علامہ طباطبائی تدریس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود کو قربان کر دیا ہے، یعنی خود کو تزکیہ کر لیا ہے۔ قرآن کو بیگانہ کیا جا رہا ہے، اس لیے میں نے مجبوراً تفسیر کا درس کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیونکہ خدا کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا تھا اور خدا کو ہر معاملے میں سامنے رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی عظمت کو بحال کریں، تو قرآن مجید نے ان کو عظیم بنا حق اور دیا۔ انصاف یہ ہے کہ یہ تفسیر حقیقت میں بے مثال ہے، جیسا کہ مجھے حقیر نے مقرر یہ تعبیر استعمال کی ہے، بے مثال ہے اور عالم تشیع کے لیے ایک افتخار ہے۔ حوزے میں اس طرح کھلے عام تفسیر کا درس علامہ طباطبائی کے دور میں شروع ہوا۔ آج آقائے جوادی حفظ اللہ تعالی نے اسے ایک نصاب کی شکل دے دی ہے اور ریڈیو سے بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ اسے اہل علم و دانش و بینش جانتے ہیں کہ تفسیر قرآن کریم 3 قسم کی ہیں: تفسیر با عقل، تفسیر با نقل اور تفسیر قرآن با قرآن۔ حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ میں 2 جگہ فرماتے ہیں آیات قرآنی ایک دوسرے کے لیے ناطق ہیں، نیز دوسری جگہ فرمایا ایک دوسرے کے لیے شاہد ہیں۔ اس بات کو حضرت استاد نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ ہماری روایات میں آیا ہے کہ القرآن یفسر بعضو بعض، قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے بھی تفسیر المیزان کے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہے۔ ہم نے پروردگار عالم و سبحانہ کی مدد سے اپنی تفسیر کی روش کو اسی طرز پر قرار دیا اور آیات قرآن کو اسی سے بحث کریں گے، اور ہرگز بھی نظری، فلسفی، علمی، فرضیہ یا عرفانی مکاشفہ کو بنیاد نہیں بنائیں گے۔ تفسیر قرآن با قرآن، جو تفسیر کی تیسری قسم ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ اہل سنت علماء میں سے 2 اشخاص نے اس کام کو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن صحیح طرح سے انجام تک نہیں پہنچا سکے۔ یہ توفیق اس عظیم مرد الہی کے شامل حال ہوئی ہے۔ خود انہی کے بقول عنایت الہی اور سید الشہداء کی قبر مبارک سے توصیل کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے تفسیر قرآن با قرآن شروع کی۔ مرحوم علامہ طباطبائی المیزان کی ابتدا میں بعض آیات قرآنی کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قرآن خود کو نور کہتا ہے، خود کو مبین کہتا ہے، نور مبین، کتاب مبین اور اسی طرح کی تعبیرات ہیں۔ اب اگر قرآن کو جو کہ نور ہے اسے روایات کے ذریعے یا بعض دوسری آرا جو قرآن سے حاصل نہیں کی گئی ان کے ذریعے تفسیر کیا جائے تو یہ کیسا نور ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب تبیانا بکل شیء، قرآن جو ہر چیز کو بیان اور روشن کرنے والا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ خود کو بیان کرنے والا نہ ہو؟ البتہ انہوں نے بعض جگہوں پر روایت سے بھی استفادہ کیا ہے، لیکن صرف تائید کی خاطر۔ آقا طباطبائی روایات کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، صرف اس اعتقاد کی خاطر جو وہ ولایت اور امامت پر رکھتے۔ نیز اس تفسیر قرآن میں قرآن کی ادبی نکات کے حوالے سے اس مقدار سے زیادہ جو فہم معنی میں معاون ہو اور صرف اسلوب عربی کو بیان کرتا ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔
البتہ اس کتاب میں مختلف فلسفی ابحاث، علمی، تاریخی، معاشرتی اور اخلاقی ابحاث بھی ہیں، اور ان پر ہم نے اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق گفتگو کی۔ خوش بختی اور ہدایات کو خداوند متعال سے چاہتے ہیں کہ جو بہترین یاور اور رہنما ہے۔ محمد حسین طباطبائی۔ ایک مکمل احاطہ اور تسلط چاہیے۔ مثلاً قرآن مجید میں ماں کا حرف آیا ہے، مفسر کو چاہیے کہ وہ تلاش کرے یہ ماں قرآن مجید میں کتنی جگہ آیا ہے، ٹھیک کہا، اور ہر جگہ اس سے کیا ارادہ کیا گیا ہے، کیا اس کلمے میں کوئی جامع معنی ہیں یا کوئی جامع معنی نہیں ہے، یا اس سے کوئی خاص چیز مراد ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مفسر کو تفسیر قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ استاد آپ کی روش کیا ہے؟ روش ما همین تفسیر قرآن به قرآن، توضیحش همینه دیگه. قرآن کریم کتابی است آسمانی و خصوصیاتی و خصوصیات حقیقی و واقعیت این کتاب عرض کنم مطالب خودش از خودش حل می شود، یعنی هر مطلبی از مطالب قرآن را پیش بگیریم با دقت ملاحظه بشه، یه آیه دیگری این آیه را تفسیر میکنه و توضیح میده و ما به همین ترتیب از اول گرفته تا آخر قرآن ترتیب ما اینه۔ علامہ طباطبائی مفسرین میں سے ایک ایسی نادر شخصیت ہیں جو سمندر قرآن میں غوطہ خوروں کی طرح غوطہ زن ہوئے، ماہرانہ گوہر شناسی کی اور قدر تمندی کے ساتھ جواہر پیش کیا۔ دوسروں کے لیے اس میں بہت سے مطالب ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کتنا معلوم ہے کہ انہوں نے جب تفسیر المیزان کو لکھنا شروع کیا اور اس کی جب پہلی جلد چھپ گئی تو دوسری، تیسری اور چوتھی جلد آنے تک وہ افراد جو ان کے مقام سے آگاہ نہ تھے، خاص طور پر جب امام کی طرح انہیں بھی صوفی وغیرہ کہا جانے لگا، تو لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایک شخص ان کے شاگردوں میں سے تھا، خدا اس کی کوتاہیوں کو معاف کرے۔ میں یہاں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا تاکہ وہ شخص نمایاں نہ ہو۔ وہ ان سے علیحدہ ہو گیا، یہاں اس کو بہانہ مل گیا اور اس نے رد المیزان کے عنوان سے گفتگو شروع کر دی۔ بہت بدتمیزی تھی۔ آقا طباطبائی کو فریب کار، خطا کار اور اسی طرح کے القابات دینے لگا۔ کہتا تھا یہ شخص طباطبائی میعاد جسمانی کو قبول نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔ اور آقا طباطبائی اپنے عروج کے دور میں تھے اور دوسری طرف ایک شاگرد اور اس عظیم تفسیر پر اعتراض، وہ ایک جنونی طالب علم تھا۔ کتاب کے ابتدائی ایام میں اچھا خاصا شور شرابہ ہوا، نافہم لوگوں کی طرف سے ہر جگہ سے اعتراض شروع ہو گیا۔ دوسری طرف حوزے سے ایک طالب علم، وہ بھی ایک پڑھا لکھا، ایک فاضل شخص تھا اور قلم بھی اچھا تھا۔ ایک جگہ ہم دونوں تھے، میں نے کہا آقا وہ فلاں شخص،
اس کی جسارت کی؟ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ اس سے چشم پوشی فرمائیں۔ آقا نے ہاتھ یوں کیے اور فرمایا، میں نے اسی وقت اس کی طلب مغفرت کر دی تھی۔ یعنی نہ صرف چشم پوشی بلکہ طلب مغفرت کر دی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یحب المحسنین، یہاں احسان وہی کظم غیظ ہے، یعنی غصہ کا پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا۔ آقائے طباطبائی میں یہ صفت بہت نمایاں تھی۔ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کم از کم آدھا دن چاہیے۔ یعنی انتہائی نمک شناس تھے، افراد کی عزت و حرمت کی بے انتہا قدر اور حفاظت کرتے تھے۔ علامہ طباطبائی ایک شخص تھے اور حوزے میں کس قدر لوگ ہیں۔ المیزان ایسی کتاب لکھی کہ تاریخ پر بھاری ہے۔ اما از حیث مدتی که این کتاب منو معطل کرده، یعنی مشغول کرده بود، از حیث مدت مشغول بودیم. 20 سال در طول کشیده تا این تفسیر 20 جلدی تمام شده. از این 20 سال 2 سال تقریبا به شکل بیکاری تمام کردیم، لیکن 18 سال و این 2 سال که تقریبا معطل گذروندیم، همون 2 سالی بود که آقای آخوندی کتاب فروش ورشکست شد. کتابم چاپش دست ایشون بود. به واسطه ورشکست ایشون 2 سال تقریبا کتاب تعویق انداخت و بعد از اون که حال ایشون تا یه حدی معتدل شد و کارشون پیش رفت، دوباره ما گرفتیم و نوشتیم. اجمالا رو هم رفته 20 سال طول کشیده نوشتن این کتاب. علامہ طباطبائی کا طرز زندگی قرآن کے ساتھ معجون تھا، یعنی وہ قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ قرآن کے ساتھ تفکر کرتے تھے اور قرآن کریم کے اچھے شاگرد تھے۔ قرآن کے ذریعے معرفت الہی کو پاتے تھے۔ وہ قرآن کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور قرآن کے ساتھ لکھتے تھے۔ کیونکہ یہ قرآن کریم کے اچھے شاگرد تھے، اس لیے اس عالم ربانی کی زندگی کے تمام پہلو وحی الہی سے رہنمائی لیتے تھے۔ آیت اللہ جوادی امری، اس تفسیر میں بالکل نئی باتیں ہیں۔ اس تفسیر میں نئی عقلی باتیں ہیں، صرف نقلی باتیں نہیں ہیں اس میں۔ مجھے یاد ہے کہ اس کتاب کا عاشق ہو گیا تھا میں۔ سوچتا تھا کتاب کے چھپنے سے پہلے مر نہ جاؤں۔ سوچتا تھا کہ کتاب کے مطالب سے مستفید ہونے کا موقع نہ ملے اور میں ساری کتاب کا مطالعہ نہ کر سکوں۔ موجودہ صدی میں مجمع البیان تبریسی کے بعد المیزان سب سے زیادہ اہم اور جامع شیعہ تفسیر ہے۔ استاد بہاؤالدین خرم شاہی۔ قرآن ایسی دلیل ہے جو بہترین راہ حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کتاب حق و باطل کے درمیان جدائی اور فیصلے کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسا بیان ہے جو ہر لمحہ تمہیں سعادت دیتا ہے۔ یہ کتاب فصل ہے، ایسی کتاب ہے جس کا ظاہر و باطن ہے۔ اس کا ظاہر تمام حکمت ہے اور اس کا باطن تمام علم ہے۔ اس کا ظاہر ظریف و لطیف اور باطن بہت گہرا اور وسیع ہے۔ قرآن میں دلائل اور علائم ہیں، نیز یہ کہ اس کی دلالت میں بھی دلائل ہیں۔ قرآن کے عجائب کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ہدایت کے چراغ اور حکمت کے مینار ہیں۔
جو اندرون میں انصاف رکھتے ہیں قرآن کے لیے پسندیدہ حجت اور دلیل ہے۔ آقائے طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے پہلے مرحلے میں اپنے عمل کو ثابت کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے اخلاق کو ثابت کر دیا۔ مثال کے طور پر آقائے طباطبائی کے علمی وجود کی جو وسعت تھی المیزان اور دوسری کتب کے اعتبار سے بہت آسانی سے مرجع تقلید ہو سکتے تھے، بہت آسانی سے، بہت اچھے سے، لیکن بالکل بھی اس میدان میں داخل نہ ہوئے، بالکل نہیں۔ کیوں داخل نہ ہوئے؟ کیوں؟ ان کی اخلاقی اقدار کی وجہ سے۔ ان کی نگاہ، انسان سوچتا تھا کہ ان کی نگاہ ایک پدرانہ اور مربی کی نگاہ ہے، یعنی ایک نگاہ دینی اور ہمدردانہ ہے کہ جس میں شوق پایا جاتا ہے کہ اپنے دوستوں کو رہنمائی کرے، ان کی تدریس، سوال کا جواب۔ کبھی کبھی طلباء مدرسۃ حجتیہ سے سوال کرنا شروع ہوتے اور پوچھتے پوچھتے ان کے گھر کے دروازے تک جا پہنچتے، ان گلیوں میں سے ایک گلی میں جو کہ مسجد سلماسی کے پیچھے تھی۔ پھر بھی یہ حوصلے اور تحمل کے ساتھ جواب دیتے رہتے، اور وہ جب گھر کے دروازے پر جا پہنچتے، جب دروازہ کھول کر اندر جانے لگتے تو اپنی پشت دروازے پر مار کر دروازہ کھولتے اور اس وقت بھی جواب دیتے رہتے۔ اس وقت طالب علم خود شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے اور انہیں چھوڑ دیتے۔ آپ اس رویے کو، اس ادب کو اور افراد کے احترام کو مد نظر رکھیں۔ ایک مرتبہ بھی کسی طالب علم یا درس میں اعتراض کرنے والے کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے۔ ایک طالب علم تھا، بہت بے تکی باتیں کرتا تھا، اس کی عمر بھی زیادہ تھی، دوسرے طالب علموں کا وقت ضائع کرتا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا کیونکہ ہم اپنے وقت کو قیمتی جانتے تھے اور ہمارا دل ہوتا تھا کہ اس وقت سے استفادہ کریں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بے ربط باتیں کر رہا ہے۔ بہت جسارت کرنے والا بھی تھا۔ طلبگی میں بھی آزادی ہے کہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ ایک دن میں درس کے بعد علامہ کی خدمت میں گیا اور کہا، آقا، یہ شخص دوسرے طالب علموں کا بھی وقت لے لیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسارت بھی کرتا ہے اور اس کی ساری باتیں بھی بے ربط ہوتی ہیں۔ بہت وقت ضائع کرتا ہے، ہمارا بھی اور طلاب کا بھی۔ میری طرف ایک نگاہ کی اور مسکرائے، ایک میٹھی مسکراہٹ۔ نہایت بزرگواری کے ساتھ پھر تبریزی لہجے میں، ترکی فارسی میں کہنے لگے، اشکال ہے۔ لیکن بعض افراد بہت گہری بات کرتے تھے۔ ایک گہری بات جب ہوتی تو میں دیکھتا تھا کہ علامہ سر تا پا وجد میں آ جاتے تھے، ہمتن گوش ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ ایک شاگرد سے ایک گہری بات سن رہے ہوتے تھے۔ جس قدر کوئی گہری بات کرتا وہ زیادہ سے زیادہ وجد کی کیفیت میں آ جاتے تھے۔ اس طرح سنتے جیسے پروردگار کی طرف سے ایک تحفہ دیا گیا ہو، حالانکہ وہ بات کرنے والا شخص انتقاد کر رہا ہوتا تھا۔ علامہ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے اور پھر اس کے بعد بحث کے میدان میں اترتے۔ علامہ کے علمی آثار کسی مرجع تقلید کے آثار سے 10 برابر زیادہ اہم ہیں۔ ایک مرجع تقلید کے کیا آثار باقی رہتے ہیں؟ فرض کریں کہ وہ بعض شاگردوں کی تربیت کرتا ہے، ان میں معمولی افراد ہوتے ہیں، پھر وہ کتب تحریر کرتا ہے فقہ و اصول میں۔ جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علامہ کی تصنیفات اساسی حیثیت رکھتی ہیں، فروع اسلام نہیں۔ ان کی اہمیت زیادہ ہے ان کتب سے جن کا تعلق فروع کے ساتھ ہے۔ علامہ کسی مقام و منزلت کے پیچھے نہ تھے، کبھی بھی ایسا نہ تھا۔ کتاب کے پیچھے تھے، لکھنا چاہتے تھے، تفسیر کے پیچھے تھے، اسلام کے پیچھے تھے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
رحمة ربك وابته زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آج تک آزاد فکر علامہ طباطبائی سے زیادہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. لوگوں کے اور اپنے درمیان کسی بھی قسم کے فرق کے قائل نہ تھے. مجھے آج تک یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کبھی بھی انہیں نیا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا. اگر آپ انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو حقیقتاً وہ نماز میں محو ہوتے تھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں ان کے اجداد و طاہرین کے ساتھ محشور فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے.